اس موقع پر ہمیں اس بات کا مطالبہ کرنا چاہیے کہ میئر کراچی کو برطرف کیا جائے، کیونکہ وہ استعفیٰ دینے والے نہیں ہیں، نہ وہ کسی قانون کو مانتے ہیں، نہ وہ کسی اخلاق کو مانتے ہیں۔ کل جب یہ واقعہ پیش آیا تو اگر کوئی باضمیر میئر ہوتا تو فوری طور پر اس کی ذمہ داری قبول کرتا، وہ کہتا کہ میں اس شہر کا، کبھی اپنے آپ کو وہ بیٹا کہتا ہے، کبھی بابا بن جاتا ہے نعمت اللہ صاحب کی نقل میں، معلوم نہیں وہ شہر کا باپ ہے کہ شہر کا بیٹا ہے۔ بارکہ جو بھی کچھ ہے، اگر اس کے اندر ذرا بھی اخلاق ہوتا، ذرا بھی کردار ہوتا، تو وہ اس موقع پر جبکہ اس بچے کی لاش تلاش کی جا رہی تھی، الزامات کی سیاست شروع نہ کرتا، اپنی ذمہ داری قبول کرتا اور کہتا کہ میں واٹر بورڈ میں دیکھوں گا کہ کس نے نااہلی کا مظاہرہ کیا ہے۔ اسے فوری طور پر جماعت اسلامی کے نام دینا شروع کر دیا کہ وہاں ٹاؤن جماعت اسلامی کا ہے، وہاں یوسی جماعت اسلامی کی ہے۔ ہماری کوشش یہ ہوگی کہ وہ لوگ جو اس واقعے کے ذمہ دار ہیں، جن پر ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی اس واقعے کی ذمہ داری آتی ہے، ان کے اوپر قتل کا مقدمہ درج ہونا چاہیے، ان کے خلاف FIR درج ہونی چاہیے اور اس بات کا اعلان ہونا چاہیے۔ میں وزیر بلدیات سے جو اس محکمے کے سربراہ ہیں اور مراد علی شاہ صاحب سے جو صوبے کے وزیر اعلیٰ ہیں، مطالبہ کرتا ہوں کہ وہ اس بات کا اعلان کریں کہ آئندہ کسی بھی گٹر میں اگر کوئی بچہ گرے گا تو پھر FIR MD کے خلاف بھی کٹے گی، FIR واٹر بورڈ کے چیئرمین کے خلاف بھی کٹے گی اور مقامی XCN کے خلاف بھی کٹے گی۔ ہم نے سوسائٹیوں کے اندر قبضے سنے تھے، خالی پلاٹس کے اندر قبضے سنے تھے، مرتضی وہاب کے ہاتھوں پارکوں کی الاٹمنٹ سنی تھی، ہم نے MQM کے ہاتھوں پوری کراچی کے پارکوں پر قبضہ دیکھا تھا، لیکن یہ نہیں دیکھا تھا کہ 40 سال سے رہنے والے ایک فرد کے گھر پر ایک آدمی مکاندار بنے گا، ایک کرایہ دار بنے گا اور جعل سازی کے ذریعے کورٹ سے آرڈر لیں گے اور اس کا گھر خالی کرانے پہنچ جائیں گے۔ انہوں نے یہ واٹر بورڈ ہمارے حوالے کیا ہے جس نے $1.6 بلین کا قرضہ لیا ہے، خربوں روپے کا قرضہ لیا ہے اس کراچی کا نظام درست کرنے کے لیے، لیکن اس واٹر بورڈ کی کارکردگی دیکھیے۔ واٹر بورڈ کو کارپوریشن بنایا گیا اس نام پر کہ یہ ایک آزاد ادارہ بنے گا، لیکن اس واٹر بورڈ پر ایک ڈپٹی کمشنر کو مسلط کر دیا گیا۔ ڈپٹی کمشنر جو غلامی کی علامت ہوتا ہے، جس کا ذہن غلام ہوتا ہے، جو عوام کو غلام سمجھتا ہے، اوپر والوں کو سلوٹ کرتا ہے اور نیچے والوں کو اپنے پاؤں تلے کچلتا ہے۔ اسی لیے رات کو واٹر بورڈ کا کوئی آدمی نہیں آیا، واٹر بورڈ نے اس بات سے کوئی تعلق نہیں رکھا کہ ایک بچہ ڈوب گیا ہے، اس کو کس طریقے سے نکالا جائے۔ کراچی ان لوگوں کے ہاتھ میں ہے کہ جو کراچی کو اپنا نہیں سمجھتے۔ اس ہونے والے واقعے میں جس میں ایک معصوم بچے کی جان گئی، اس معصوم بچے کی جان تو گئی لیکن اس نے ان لوگوں کی حقیقت اور زیادہ آشکارا کر دی جن کے متعلق ہمیشہ ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ کراچی کو اون نہیں کرتے، یہ کراچی پر وڈیرا شاہی ذہنیت کے ساتھ حکومت کرتے ہیں۔ ان کا ذہن صرف یہ ہے کہ وڈیرا ہی حکمرانی کے قابل ہے، سارے اختیارات اور سارے وسائل وڈیرے کے لیے ہیں۔ آج وزیر ٹرانسپورٹ بڑی خوشی خوشی گھڑی گھڑی اعلانات کرتے ہیں کہ ڈبل ڈیکر بس چلنے والی ہے۔ ارے نادانو، ڈبل ڈیکر بس تو اس شہر میں 40 سال پہلے چلا کرتی تھی۔ جو 40 سال پہلے ڈبل ڈیکر بس چلتی تھی، آج تم اس کو بہت بڑی ترقی کا مینارہ سمجھتے ہو۔ اس ریڈ لائن کے دوران کتنے ہی طلبہ اور طالبات اردو یونیورسٹی، کراچی یونیورسٹی، آس پاس جو انسٹیٹیوٹس ہیں، وہ اس کے اوپر ٹریفک حادثات کا نہ صرف شکار ہوئے ہیں بلکہ کتنی گاڑیاں یہاں پہ گڑھوں کے اندر گر کے تباہ ہوئی ہیں، روڈ ایکسیڈنٹس ہوئے ہیں کہ وہ ریڈ لائن کہ جو یونیورسٹی روڈ کو کھود کر تعمیر کی جا رہی ہے، وہ اس وقت کراچی کے عوام کے لیے ایک ڈراؤنا خواب بن چکی ہے۔ عملاً اگر میں یہ کہوں کہ یہ ریڈ لائن یہ کراچی کے شہریوں کے لیے موت کا کنواں ہے کہ جو اس کے اوپر حادثات ختم ہونے کا نام نہیں لیتے۔ اب مزید اس پر K4 آگمنٹیشن کے نام پر جو کھدائی کا عمل جاری ہے، تو یہ کراچی کے شہری کہاں جائیں گے جو سب سے بڑی آرٹری کے اوپر کہ جس کے کانٹریکٹ کے اندر یہ بات شامل تھی کہ جب یہ سڑک بنے گی تو اس کے دونوں طرف متبادل سڑکوں کا پہلے انتظام ہوگا۔ یہ سڑک، اس کے اوپر اگر گٹر کھلا ہے یا اس کے اوپر اگر گڑھے موجود ہیں، ایک گڑھے کے اندر یہ بچہ، گٹر کے اندر بچہ اپنی جان سے ہاتھ دھو کے چلا گیا، لیکن یہ سامنے میرے پورا تالاب بنا ہوا ہے، پانی کا گڑھا ہے، گاڑیوں کا فلو خراب ہو رہا ہے، گاڑیاں اس کے اندر گھس رہی ہیں۔ یہ کس کی ذمہ داری ہے؟ یہ BRT کی ذمہ داری ہے